اگر تم نے دوسرے کا کسی کا 1 روپیہ کھایا، 1 لقمہ کھایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ معاف نہ کر دے جس کا شام کو سوئیں۔ کتنے لوگ ایسے دیکھے گئے، ریحان صاحب ادھر سے گئے بائک سے، ادھر سے خبر مل گئی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے کسی بھائی کے ساتھ ایسا ہو، ادھر سے گئے صحیح سالم تھے، ادھر سے آئے تو لاش آ رہی۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے خوف کھایا کرو اور اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اتنے لوگ یہاں سے لے کر کے یہاں تک بیٹھے ہیں، صحیح بتا رہا ہوں میں، ہماری قوم کا یہ حال ہے، لڑائی جھگڑوں پہ آ جائے، تیری میری برائی پہ آ جائے، ایک دوسرے کی کٹی کرنے پر آ جائے، ٹانگ کھینچنے پر آ جائے تو سب سے آگے ملے گی، حتیٰ کہ رشتے کٹوانے کی ضرورت پڑے تو کوئی دور جانا نہیں پڑے گا، بہت مل جائیں گے ان میں۔ مگر یہ 40ویں کی فاتح کے موقع پر ہے، اس طرف سے لے کر کے ادھر تک اگر میں سننا شروع کر دوں کہ ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے مگر مردے کو غسل دینے کا طریقہ بتاؤ، تو مشکل سے 10-20 جو نمازی ہیں جو جانتے ان کو پتا ہوگا اور باقی سبھی زیرو ہوں گے، برا مانو یا اچھا مانو۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان جو موبائل چلا رہے ہیں اور باپ بھی بڑی خوشی سے، اتنا بڑا بیٹا ہے اور اتنا بڑا موبائل ہے کہ لے جا، باپ بھی بہت خوش ہے صاحب۔ جب ابا کو دروازے پہ کھڑے ہو کے گالی دیتا نا تو ابا روتا ہے کہ امام صاحب اب کوئی میاں بتا دو جو تعویذ کر دے، اس کا منہ بند کر دے۔ اب کرا رہا منہ بند۔ یہ جو موبائل چلا رہے ہیں انہیں قرآن پاک کے سپاروں کا پتہ نہیں، قرآن پاک میں کتنے سپارے تھے ان کو معلوم نہیں، مگر موبائل میں کیا کیا ہے سب پتہ ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا اگر کسی کی نماز جنازہ ہو رہی ہو، بہت رشتہ دار نماز میں جاتے ہیں مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنازہ یہاں پر رکھا، امام مصلی پہ کھڑے ہیں، نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، 10-20 ادھر کھڑے ہوئے مل جائیں گے اور 10-20 ادھر کھڑے ہوئے مل جائیں گے۔ کیوں کھڑے یہ؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ مسلمان، لڑائی جھگڑے خوب کرا لو۔ 50 سال کا ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، مگر اسے بھی نماز جنازہ پڑھنا نہیں ہے۔ 10-20 رکعتیں بھی تو نہیں ہے، لمبی چوڑی بھی تو نہیں ہے۔ زمین کا معاملہ یہ ہے کہ نہریں کھود کھود کے اپنے کھیت میں ملا لی، تالاب کاٹ کے کھیت میں ملا لیے، بڑے بڑے چکروٹ کاٹ کے کھیت میں ملا لیے، بھائی کا حق مارنے کے لیے تیار ہو گیا، سامنے سے بھائی کا حق مار رہا، سامنے سے۔ حقوق العباد میں یہ لکھتے نا یہ بات آج۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک لقمہ دوسرے کے حق کا کھا لیتے ہیں۔ تم نے کبھی سوچا نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے۔
اللہ رحم و کرم پر آئے گا، جب حشر کا میدان ہوگا اللہ کرم پر آئے گا، اللہ معاف فرما دے گا۔ اگر تم نے دوسرے کا کسی کا 1 روپیہ کھایا، 1 لقمہ کھایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ معاف نہ کر دے جس کا کہ لقمہ کھایا۔ کبھی سوچا اس بات کو؟ اتنی بڑی مینڈے تھی، آج پتلی کیوں رہ گئی؟ ایک بالشت زمین کے مارے پوری زندگی برباد اور آخرت بھی برباد۔ حضرت کبھی سوچا لڑائی جھگڑے کتنے ہی کرا لو، بھائی کے خون کا پیاسا ہو گیا، اتنے لوگ بیٹھے، اتنے لوگ، تم نے کسی نے آج تک ایسا شخص دیکھا کہ اس کا مرا ہوا بھائی لیٹا ہو اور وہ اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ نہیں دیکھا؟ میں دکھاؤں؟ کم سے کم 50% لوگ ایسے ہیں شمیم صاحب، 50% لوگ، اور عورتیں ہیں 70%۔ اور ابھی شادی ہو جائے گیت گانے میں نا ڈھول پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ صحیح بتا رہے ہوں میں؟ نہ کسی کتاب میں ملے نہ کہیں ملے، اس کے پیٹ میں سب گیت ہے۔ 70% ہے، 70%۔ میں جو بات کروں گا پھسپھسی نہیں کروں گا، دعویٰ کروں گا تو دلیل بھی دے کے جاؤں گا، مگر میرے اندر عادت ہے جب آنکھیں بند کر کے میں نہیں کرتا ہوں کہ لگ گیا دھوں کرنے اور پتہ ہی نہیں چل جانا مجھے نہ تمہیں۔ چاہے تھوڑی دیر سنیو مگر اطمینان سے سننا، تاکہ اب بیٹا مائک تمہارا کتنا اچھا ہو گیا، کوئی مائک میں کمی تھوڑی ہے، تمہارے اندر کمی تھی ہے، ای کو کھول دیا اور کان پھٹے جا رہے ہیں۔ جو لوگ اس کے سامنے بیٹھے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، سرائی کے سامنے تم بیٹھ کے دکھاؤ تب پتہ چلے گا تمہیں۔ چلو یہ بھی کمیٹی والوں کا فائدہ کر رہے ہیں کہ مرتبہ میں انہیں کا لگا دی، لیکن سنو اس میں تھوڑی آواز اچھی ہو جاتی، توجہ رکھنا۔ آج تک تم نے نہیں دیکھا کون ہے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ یار کتنا برا ہوگا وہ انسان۔ ایسا انسان تمہیں مل جائے، اسے پلیٹ میں کھلاؤ، بولتے رہو، اسے دسترخوان پہ کھلاؤ گے، اس سے دوستی رکھو گے؟ کتنا برا انسان ہوگا وہ، جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو۔ اس سے برا کوئی ہوگا؟ اب ذرا قرآن سنو، اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ ان سے پوچھو یہ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اسی سے ثابت کروں گا۔ عورتیں بھی سن لیں یہ جو آئی ہیں، برائی کرتے کرتے تھکتی نہیں ہے۔ کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ اللہ فرماتا وہ ہے جو ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، برائی کرتا ہے۔ میری بات ہو تو ہٹا دو، یہ تو اللہ کی بات ہے۔ قرآن کا ایک لفظ غلط نہیں ہو سکتا، اور جو قرآن کے لفظ کو غلط مانے اس کا ایمان ہی غلط ہے۔ جی جی جی، میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھ دی۔ اب کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ذرا سا موقع ملے غیبت کر دی، چغلی کر دی، برائی کر دی۔ اور لوگ اللہ فرماتا ہے غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت
کبھی سوچا؟ اب گریبان میں جھانک کے دیکھو کتنی برائی کر رہے ہو. اور ابھی کہہ رہے تھے پلیٹ میں نہیں کھلائیں گے, دوستی نہیں کریں گے. بھول میں تھے, پتہ نہیں تھا, بھول میں تھے. اور عورتوں کا تو یہ عالم ہے, دو چار اکٹھی ہوئی, نہ اللہ اور رسول کا ذکر ہے, نہ کوئی اچھی بات ہے. کسی کی ساس کو لپیٹ دیا, کسی کے سسر کو لپیٹ دیا, اور موقع چلا تو پورے محلے کی عورتوں کی برائی کر گئی. ایک ہی عورت اتنا اخبار خبریں نہیں چھاپ سکتا جتنی عورت چھاپ کے چلی جاتی ہے. وہ بھی آج توبہ کر کے جائیں. یہاں بیان میں انہوں نے شیر محمد خان, یہی نام ہے نا تمہارا؟ نام بھی بڑا لمبا چوڑا ماشاءاللہ. انہوں نے دعوت دی ہے تو میں حاضر ہوا ہوں, تو چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ باتیں آپ لے کر کے جائیں, تاکہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے, تاکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم کھڑے کہاں ہیں, کھڑے کہاں ہیں. خالی باتوں پہ لڑ رہے ہیں, خالی باتوں پہ لڑ رہے ہیں. کتنی برائی کرتے, پیٹ پیچھے چغلی کرتے, غیبت کرتے. اب غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. بولو آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا؟ آج کے بعد کوئی چغلی کرے گا؟ ہاں نہ تو بولو. بولو انشاءاللہ نہیں کریں گے. انشاءاللہ.